ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا جہاں انسان کی فطرت میں کئی باتیں رکھی گئی وہیں پہ ایک بات یہ ہے کہ انسان جھگڑتا ہے لڑتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی صفات وہ پیدا کی ہیں جو کہ اس نے فرشتوں میں پیدا کی ہے، اور کئی صفات ایسی رکھی ہیں جو جانوروں والی ہیں۔ اللہ کی فرمانبرداری کرنا، عبادت کرنا، روزے رکھ کر بھوکا رہنا، کھانے پینے سے اجتناب کرنا، راتوں میں جاگ کر اپنی رات عبادت میں گزارنا، یہ وہ صفات ہیں جو فرشتوں میں پیدا کی گئی ہیں کہ وہ جاگتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور کھانا پینا، جمع کرنا، جھگڑنا، غصہ کرنا، چیر پھاڑ کر دینے کے عزائم رکھنا، یہ وہ صفات ہیں جو جانوروں والی ہیں۔ اب دونوں طرح کی صفات کا انسان کو حامل بنایا گیا ہے اور اختیار دیا گیا کہ ابھی ان صفات میں سے ان صفات کو پسند کرتا ہے اور ان صفات کا حامل ہوتا ہے۔ اگر وہ صفات ملکوتی یعنی فرشتوں والی صفات پر حامل ہوتا ہے اور جانوروں والی صفات کو مغلوب کر دیتا ہے، اس کا درجہ بہت زیادہ بلند والا ہو جاتا ہے کہ عام فرشتوں سے افضل والا اس کو مراتب دیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ صفات کا حامل نہ ہو بلکہ وہ صفات مظلومہ کہ صرف کھانے پینے کے لیے اپنا مقصد حیات بنانا، ایک ہوتا ہے ضرورت کا کھانا پینا اور ایک ہوتا ہے کھانے پینے کو ضرورت بنا لینا اور زندگی کا مقصد حیات بنانا، جمع کرنا، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، یہ تمام صفات اس پر اگر غالب آ جاتی ہیں تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے
کہ جانوروں میں عقل نہیں ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے عقل دی، مگر عقل ہونے کے باوجود اس نے اپنی صفات ملکوتی کو ضائع کر دیا اور صفات بہائی یعنی جانور والی صفات کا حامل ہوا، اس لیے عقل کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جانوروں سے بدتر ہوا۔ عقل انسان میں غصہ ہے، یہ جب اپنی حدود پار کرتا ہے تو اس غصے کی انتہا کہاں تک پہنچتی ہے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ زبانی کلامی کارروائی کے بعد پھر وہ ہاتھا پائی پر آتا ہے، اور جب ہاتھا پائی کرنے پر کسی کو زخمی کرنے پر اس کا دل ٹھنڈا نہ ہو تو پھر آپ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے۔ تو یہ بغاوت گیری کا سلسلہ جو انسان ایک انسان کو مارتا ہے اور پھر خصوصیت کے ساتھ اگر بیان کیا جائے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کو مارے، ایک مسلمان کسی مسلمان کا قتل کر دے، اس کے متعلق قرآن مجید نے بڑی سخت الفاظوں کے ساتھ اس کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ یعنی کسی ایمان والے کو اس کی غلطی کے بغیر ہی مار دینا، اور وہ غلطی کیسی دو طرح ہوئی، ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا تو قتل کے بدلے اس کو قتل کیا گیا قاضی کی عدالت میں، یہ تو جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ بے گناہ ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے بغیر کسی گناہ کے، تو پھر اس کی سزا کا بیان فرمانا کہ ایسا قاتل جس نے کسی مسلمان کو بغیر جرم کے قتل کر دیا تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مدت و جہنم کی آگ میں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر غضب بھی فرمایا، اس پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ اس پر اللہ لعنت کر دے تو دنیا اور آخرت میں رسوا و ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ ترجمہ کنز ایمان، فرمایا جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلا لیا بچا لیا تو وہ ایسا ہے اس نے سب لوگوں کو جلا لیا بچا لیا۔ یعنی ایک بے گناہ کا قتل ایسا ہے جس نے ساری دنیا کے انسان کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ، اور جس نے ایک بے گناہ کو بچا لیا تو وہ ایسا ہے اس نے پوری کل انسانیت کو جلا دیا بچا لیا، اس کو ثواب ایسا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبل قیامت قاتل کو 1000 مرتبہ قتل کیا جائے گا۔ عاصم بن ابی النجود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو زرعہ 1000 مرتبہ، یعنی قتل تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، یہ 1000 مرتبہ کیسے قتل کیا جائے گا؟ تو حضرت سیدنا ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس آلے سے اس نے قتل کیا اس کی 1000 ضربیں لگائی جائیں، یعنی دنیا میں اگر خنجر کے ذریعے سے ایک خنجر سے کسی کو قتل کر دیا، ایک ہی بار مارا مر گیا سامنے والا، تو اس کو 1000 مرتبہ ایک ہی بار میں مارا جائے۔ ایک گولی ماری کسی کو اور وہ مر گیا تو ایسے 1000 گولیاں ماری جائیں، تو یہ مراد ہے۔ اور ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مومن کا قتل
کے زوال سے بڑھ کر، یعنی ساری دنیا کو ختم کر دیا جائے، اس سے کئی زیادہ یہ بھاری ہے کہ کسی ایک ایمان والے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال قتل مومن سخت ترین گناہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، ریاض الصالحین میں ایک حدیث لاتے ہیں جس کے راوی سیدنا ابو بکر نفی بن حارث ثقفی رضی اللہ عنہ۔ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم شرافت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان تلوار لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں، یعنی دونوں جہنمی ہیں۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو واقعی اس کا حقدار ہے، مگر مقتول یعنی جو قتل کر دیا گیا، جو مرا، اس کا کیا قصور ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ بھی تو اپنے مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا، یعنی مقابلہ تو دونوں وقت سے برابر تھا۔ یہ کہ سامنے والے کا وار چل گیا تو یہ مر گیا، اور اگر اس کو موقع مل جاتا تو یہ سامنے والے کو مار دیتا۔ تو مارنے کا مقصد تو اس نے نہیں کیا تھا، یہ ہے کہ اس کو قدرت نہیں ملی، اس وجہ سے دونوں جہنمی ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ حرام فعل کا ارادہ کرنا ان افعال میں سے ہے جن پر مباحثہ ہے، یعنی حرام فعل کا قصد کر لینا، نیت کر لینا، اس پر کچھ ہوگی کہ دل میں سوچا کہ آج فلم دیکھا جائے، آج فلم دیکھی جائے، آج گانا سنا جائے، تو یہ ارادہ کر لینا کہ میں گھر جا کر یہ فلم دیکھوں گا یا یہ گانا سنوں گا، مگر گھر جب پہنچا تو اس کو یہ میسر نہ آ سکا، یعنی کسی کام میں لگ گیا، یا گھر پہنچا تو دیکھا مہمان بیٹھے تھے، مہمان نوازی میں لگ گیا، اور اس نے نیت کی تھی، اس نیت پر عمل نہ کر سکا، مگر چونکہ یہ حرام کام کی نیت کر چکا تھا اور وہ حرام کام کیا نہیں، مگر پھر بھی اس پر مواقع ہوگا، کچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ قاتل اور مقتول دونوں کے جہنمی ہونے کا حکم اس وقت ہے جب دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کے ارادے سے حملہ آور ہو۔ اگر ان میں سے ایک نے دفاع کا ارادہ کیا، اس کی طرف سے پہل بھی نہ ہوئی، مگر صرف دوسرے کے مارنے کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اپنی جان بچانے کی شرعی اجازت ہے، دی گئی ہے اجازت۔ اب ایک بے گناہ ہے، سامنے والا اس نے حملہ آور ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے مارنا کیوں چاہ رہا ہے، اب وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، ظاہر میں اپنے آپ کو بچانا اس چیز کی اجازت ہے۔ اب دفاع میں یہ اس سے لڑتا ہے، اور لڑتے میں یہ آنے والے قاتل کو مار دیتا ہے، یعنی جو اس کو قتل کرنے آ رہا ہے، تو اب اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہل بھی نہیں کی اور اس کا ارادہ کو قتل کرنے کا تھا بھی نہیں، یہ تو اپنا دفاع کر رہا تھا، اپنا بچاؤ کر رہا تھا، اپنے بچاؤ کرنے میں سامنے والے کو مار دیا، اب یہ مجرم نہیں ہے۔ اس طرح سے اسی طرح کی شرح حضرت سیدنا مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنے کے ارادے سے کسی بھی ہتھیار مثلاً تلوار، خنجر، بندوق وغیرہ سے حملہ آور ہو اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں کی سزا جہنم ہے۔ قاتل کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور مقتول یعنی جو قتل کر دیا گیا، جو مار دیا گیا، وہ قتل کے پختہ ارادہ کی وجہ سے، کیونکہ پہلے اس کا وار چل جاتا تو یہ بھی اسے قتل کر دیتا، اس وجہ سے دونوں جہنمی ہیں۔ مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں لہذا اسے بھی قتل ہی کا گناہ ملے گا، لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب دونوں قاتل پر ہوں، اگر کوئی ایک حق پر ہو تو صرف قاتل والے ہی گناہ گار ہوگا، جیسے کوئی مسلمان اپنا مان، عزت یا جان بچانے کے لیے کسی چور ڈاکو سے مفاہمت اور مقابلہ کرتے ہوئے قتل ہو جائے تو چور ڈاکو ہی جہنمی ہوں گے، یہ یعنی قتل ہونے والا تو شہید کا مرتبہ پائے گا،
ہاں حق پر اپنی جان بچا رہا تھا، مال کی حفاظت کر رہا تھا، عزت کی حفاظت کر رہا تھا، اپنا دفاع کر رہا تھا، اس میں اگر وہ سامنے والے کو مار دیتا ہے تب بھی گناہگار نہیں ہے، اور اگر خود مر جاتا ہے تو پھر شہید کا مرتبہ پائے گا، کیونکہ یہ حق پر تھا۔ اب یہ سلسلہ قتل و غارت گری کا جو چلا ہے، ظاہر دنیا کے اندر کوئی ایسا پہلا قتل ہوگا جو سب سے پہلے ہوا، یہ سلسلہ چلا سب سے پہلے کس نے کس کو قتل کیا؟ یہ تفصیل والی بات ہے کہ ہر کام کی ابتدا ہوتی ہے، پہل ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا تو سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا جابر وہ میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلے مخلوق میں کسی کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ مسجد، لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں دنیا میں، سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ یہ بھی سوال ہوتا تو سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ زمین کے اوپر اگر سب سے پہلے کسی مسجد کی تعمیر ہوئی وہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پہلا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ جستجو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے کس نے کس کو قتل کیا؟ کہ قتل کا سلسلہ چلا کیسے؟ تو سنیے اس کے متعلق مفسرین نے تفاسیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ان کے دو فرزند تھے، قابیل اور حابیل، دو لڑکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو زوجہ تھی حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دنیا کی جب نشو و نما ہوئی نا، دنیا میں تو دو ہی نفس اتارے گئے تھے، دو ہی جانیں اتاری گئی تھی، ایک آدم علیہ السلام تھے، ایک حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو زمین پر آئے تھے، پھر انہی سے دنیا بنی۔ تو دولت و تناسب کا سلسلہ تو شروع ہوا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی ہوتی تھی، ایک لڑکا ہوتا۔ تو اس طرح سے ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہ دنیا بڑھنے لگی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دو فرزند تھے آدم علیہ السلام کے، حابیل اور قابیل، ان کے متعلق فرمایا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا دیوتا۔ یہ دو لڑکیاں اور دو لڑکے ایک ایک عمل سے پیدا ہوئے۔ اب طریقہ کار اس وقت یہ ہوتا تھا نکاح کا کہ جو لڑکی جس لڑکے کے ساتھ پیدا ہوتی تھی اس کی وہ سگی بہن کہلاتی تھی، اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں تھا۔ جبکہ دوسرے حمل کے ساتھ جو لڑکا پیدا ہوتا تھا، دونوں الگ الگ حمل کے لڑکے لڑکیوں کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا۔ تو لہذا قابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اقلیمہ کا نکاح حابیل کے ساتھ کیا جائے گا، اور حابیل کے ساتھ دیوتا پیدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ دیوتا کا نکاح یہ قابیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب قابیل ضد کرنے لگا کہ نہیں، میں اقلیمہ سے شادی کروں گا، کیونکہ اقلیمہ یہ خوبصورت تھی، حسین تھی، تو اس نے اس چیز کی خواہش ظاہر کی۔ آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تیری بہن ہے وہ، اور بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، دوسرے حمل سے جو پیدا ہوئی ہے اس سے تیرا نکاح ہوگا۔ وہ ضد کرنے لگا کہ نہیں، میں نکاح تو اقلیمہ سے ہی کروں گا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو دونوں یعنی حابیل اور قابیل اپنی اپنی قربانی اللہ کی راہ میں دو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قابیل نے چند گیہوں کی بالیں وہ پہاڑ پر لے جا کے رکھ دی، اور حضرت حابیل نے ایک بکری وہ پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دی۔ اب صدقہ قبول ہونے کی علامت اس وقت یہ ہوتی تھی کہ ایک آگ آسمان سے آتی تھی اور جس کا صدقہ آگ کھا جاتی تھی، جلا دیتی تھی، وہ قبول ہو جاتا تھا۔ تو آسمان سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے
حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کو کھا لیا اور قابیل کے صدقے کو چھوڑ دیا. ان کا صدقہ قبول ہو گیا تو قابیل کو یہ بات بری لگی اور اس کے دل میں حسد پیدا ہوئی اور اس حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا. حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اے میرے بھائی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرا بھی گناہ اور تیرا بھی گناہ تیرے ہی سر رہے اور تو جہنمی ہو جائے، کیونکہ ناانصافوں کی یہ سزا ہوا کرتی ہے. چنانچہ قابیل نے حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، یہ حسد کی بنا پر. اب قتل کرنے کو تو قتل کر دیا. اب یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے اپنے بھائی کا کیا، اور یہ پہلا قتل ہونے کے بعد ظاہر اس سے پہلے کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، اپنی موت میں نہیں مرا تھا. تو قابیل کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی کی لاش کب کرے کیا. اب پیٹھ پہ ڈالے کئی دن تک یہ گھومتا رہا کہ اب کرے کیا اس لاش کا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو کوبے بھیجے، یہ دکھایا کہ کرنا کیا ہے. ان دونوں قوموں نے آپس میں لڑائی کرنا شروع کی اور لڑتے لڑتے ایک کبے نے دوسرے کو مار دیا، اور مارنے کے بعد اس کبے نے کھڈا کھودا اور اس کبے کو کھڈے میں ڈال کر اپنے پنجوں سے اور چونچ سے مٹی کو بھر دیا کھڈے میں. تو پھر قابیل کو پتہ چلا اچھا مردے کو اس طرح سے کام لگانا چاہیے. چنانچہ اس نے اب کھڈا کھودا اور کھڈا کھودنے کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو کھڈے میں ڈال کر اور دفن کر دیا. اب یہاں سے ایک بات عرض کروں گا، حضرت آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور دنیا میں سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کے دو فرزندوں میں ایک نیک تھا ایک بد تھا، ایک مومن اور ایک کافر. یہ کافر ہو گیا، اب اس کی تفصیل آگے آ رہی، کافر ہوا کس طرح سے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ نیکوں کے گھر میں بدوں کو بھی پیدا کر دیتا ہے، وہ نبیوں کے گھر میں کافروں کو بھی پیدا کر دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، مارا گیا. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، ماری گئی. تو ان نبیوں کے گھروں میں بھی کافر تھے. اب آج کے دور میں بعض بیوقوف قسم کے لوگ، نادان قسم کے لوگ علماء میں جو عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس چیز کو ایشو بناتے ہیں. دیکھو یہ مولوی ہیں، یہ عالم ہیں، اور ان کی اولاد کا حال دیکھو. اولاد کے حال سے اس عالم کے حال کا کیا تعلق ہے یار؟ اگر میں اچھا ہوں اور میری اولاد بھی ہو گئی تو اس کے اندر میرا کردار کیا ہے؟ ہر شخص اپنے اوپر رکھے نا اس بات کو. میں سمجھا سکتا ہوں، تلقین کر سکتا ہوں، ہدایت پہ لانا میرا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. جب نبیوں کے گھروں میں کافر ہو سکتے ہیں، ایک عالم کے گھر میں بدکار نہیں ہو سکتا. اگر کسی دیندار شخص کی بیوی پردہ نہیں کرتی تو اس پہ ہمیں لعن طعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بیوی کی بے پردگی پہ راضی ہو سکتا ہے وہ سمجھاتا وہ نہیں سمجھتی، تو زبردستی تو دین میں ہے نہیں. مار پیٹ کے پردہ کروانا، مار پیٹ کے سارے کام کروا لینا، اولاد جوان ہو گئی ہے، اب اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو اس میں ایک عالم دین کا کوئی قصور نہیں ہے. اس طرح سے علماء پر اعتراض نہ کیا جائے، بلکہ ان معاملات کو دیکھا جائے کہ جب نبیوں کے گھروں میں کافر تھے، ان کی اولادوں میں کافر گزرے، ان کی بیوی کافر تھی، تو پھر ایک عالم دین کے اگر گھر میں کوئی بدکار اور گناہ گار شخص ہو جائے یا اس کی اولاد گمراہ ہو جائے یا بددین ہو جائے، اس میں عالم دین کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، نیکوں کے گھروں میں بدکاروں کو پیدا کرتا ہے، بدوں کے گھروں میں نیکوں کو پیدا کرتا ہے. یہ نظام قدرت ہے. اب یہ معاملہ چلا اور قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا. اب دفن کرنے کے بعد جب یہ گھر پہنچا حضرت آدم علیہ السلام غضبناک ہوئے جب آپ کو پتہ چلا، اور آپ نے غضبناک ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا کہ دفع ہو جائے یہاں، تیرے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. چنانچہ قابیل خلیمہ کو لے کر وہاں سے نکلا اور یمن کی سرزمین عدن میں جا کر رہنے لگا. جب وہ عدن پہنچ گیا، ابلیس آیا اس کے پاس، کہنے لگا پتہ ہے حابیل کا صدقہ کیوں قبول ہوا؟
کہا کیوں قبول ہوا؟ کہا اس لیے کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا اور آگ نے اس کے صدقے کو کھا لیا، لہذا تو بھی آگ کی پوجا کر تاکہ تیرے بھی صدقات قبول ہونے لگے۔ چنانچہ اس نے مندر بنایا اور اس میں آگ کی پرستش کرنا شروع کی۔ یہ وہ سب سے پہلا بدبخت شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کی۔ بھائی کے قتل کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، قتل مسلم کی وجہ سے اللہ نے اس پر یہ خواری مسلط کر دی کہ آخر کار یہ آگ کی پوجا کرنے لگا اور مشرک ہو گئے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی قابیل نے کی، سب سے پہلے زمین پر قتل ناحق قابیل نے کیا، سب سے پہلے جہنم میں بھی قابل کو ڈالا جائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی قتل ناحق ہوگا اس میں قابیل حصے دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ تو جو کوئی بری بات نکالتا ہے اور اس بری بات پہ جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا گناہ اس کو بڑا سخت معاملہ ہے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو میرے اور خالق کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، بندے کے اور معبود کے درمیان ہے، وہ اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو سزا دے۔ اور ایک گناہ ہوتا ہے متعدی، پھیلتا ہے، وہ دوسروں تک پہنچتا ہے اور اس کا تعلق دوسرے لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ وہ گناہ جو ہے پھیلتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے، یہ متعدی ہوتا ہے۔ یہ گناہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ پھر جب تک لوگوں کے حقوق ختم نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرواتا۔ تو لہذا وہ لوگ غور کریں جو ایک دوسرے کو گناہوں کی دعوتیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گناہ کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، ایک دوسرے کو گناہ کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ اپنے موبائل سے کسی کو مووی، فلم، گانا بذریعہ بلوٹوتھ دے دیا، بڑا فخر کا کام کیا۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈاؤن لوڈنگ کا کام کرتے ہیں، اللہ اکبر، اتنا سخت معاملہ ہے۔ چند ٹکوں کے لیے، چند سکوں کے لیے گانے لوڈ کر رہے ہیں، فلمیں لوڈ کر رہے ہیں، گندی گندی فلمیں دے رہے ہیں۔ اب یہ بندہ جو ڈاؤن لوڈنگ کا کام کر رہا ہے، یہ سوچے صحیح یار، میں نے کتنے لوگوں کو دی ہوگی اور پھر ان لوگوں نے آگے اس کو بڑھایا ہوگا۔ اب جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، جتنے لوگ وہ فلمیں دیکھتے رہیں گے، گانے سنتے رہیں گے، ان سب کا عذاب اس کو ملتا رہے گا۔ ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی ملے گا، لیکن ان کے دیکھنے کا گناہ اس ڈاؤن لوڈنگ کرنے والے کو بھی مل رہا ہے۔ اب یہ گناہ خود نہیں کر رہا، دکان بند کر دی اس نے، گھر میں آ کے سویا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، بیوی بچوں میں مشغول ہے، یا نمازی ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں تلاوت قرآن کر رہا ہے، مگر اس کی ڈاؤن لوڈ کی گئی مووی، فلم، گانے کسی بھی مقام پہ دیکھے جا رہے ہیں، یہ برابر اس کے گناہوں کا میٹر چل رہا ہے۔ اتنا سخت معاملہ ہے۔ چند سکے جس کی حاصل کرنے کے لیے اس نے ڈاؤن لوڈ کی وہ تو ختم ہو گئے، مگر ان سکوں کے حاصل کرنے کے بعد اس گناہ کا عذاب اور اس گناہ کا خمیازہ اس کے سر پر باقی ہے۔ یہ مر جائے گا، لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوں گے اور اس کا عذاب اس کو قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ تو بے وقوفی ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ تو ایسے متعدی گناہوں سے بچنا چاہیے کہ جن میں لوگ ملوث ہوں اور ان سب کا گناہ ہمیں ملے۔ فیس بک پر پیج بنا لیا، گندے گندے پوسٹ اس کے اوپر ڈال دیے، لوگ مد نگاہیاں کر رہے ہیں، وہ پوسٹ شیئر کر رہے ہیں، ایک نے شیئر کیا، اس سے ہزاروں جگہ پر وہ پھیلتا چلا گیا، اب وہ گندی گندی تصویر ہزاروں جگہ پہنچ گئی۔ اب اس نے تو اپنے ایک پیج پر ایک تصویر لگائی تھی، لیکن یہ تصویر 1000 پیجوں پہ پہنچی ہوئی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ اب جتنے لوگ اس تصویر پہ جب نہ نگاہ ڈالیں گے سارا گناہ اس کو ملتا ہے۔ کون سی دانائی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو میں نے آج کہا نا، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو پھیلتا ہے۔ یہ ان گناہوں میں سے مثالیں دے رہا ہوں، یہ پھیل رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں اس مختصر وقت میں کیا دوں، آپ قیاس کرتے چلے جائیں۔ ہر وہ گناہ جو ہم نے آگے بڑھایا، اپنے گھر میں لا کر رکھا اور ہمارے بچے گناہ میں مبتلا ہوئے، وہ گناہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ گناہ کیبل کی صورت میں ہو، وہ گناہ انٹرنیٹ کی صورت میں ہو، وہ گناہ ڈش کی صورت میں ہو، وہ گناہ ٹی وی اور پی سی آر کی صورت میں ہو،
وہ گناہ فلموں کی کیسٹوں کی صورت میں ہو. اب جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوتے رہیں گے، یہ ایجاد کرنے والا، یہ گناہوں کے اس بازار کو گرم کرنے والا، اس وسائل کو پروردگار لانے والا، یہ سب کے گناہ میں برابر کا شریک ہوتا رہے گا. اور یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اور وہ کام ختم کر دے. پھر پر ڈاؤن لوڈنگ کا کام کرتا ہے تو یہ کام ختم کر دے. صرف نعتیں ڈاؤن لوڈ کرو نا یار، اور وہی کرام کا بیانات ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں بھی پیسے ملیں گے. کم ملیں گے ٹھیک ہے، لیکن اس میں برکت اللہ اتنی دے دے گا، وہ زیادہ سے بہتر ہو گیا. تو اب یہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اب اس گناہ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں جاتا، تو اللہ کی رحمت سے قطعی امید ہے کہ وہ جو گناہ اس کے آگے بڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دروازہ بند کر دے گا، اس کا ان گناہوں سے تعلق ختم کر دے گا، لیکن سچے دل سے توبہ شامل ہے. تو بہرحال یہ قتل کا جو دستور نکالا تھا، یہ قابیل نے نکالا تھا. حدیث بخاری میں فرمایا گیا جتنے بھی قیامت تک قتل ہوتے رہیں گے، اب اس سب کا عذاب، ان سب کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا، یہ بھی ان کے گناہ میں حصے دار ہوتا رہے گا. اب اس نے بولے بھائی کو قتل تو کر دیا، اس کا عبرت کا عذاب ہوا کیا تھا؟ یہ کچھ نہیں ہوا. یہ یاد رکھیے گا، یہ قانون قدرت ہے، یہ دنیا نے دیکھا ہے. جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور دنیا کے پیچھے بھاگا، اور اس نے سوچا کہ میرے لیے اس میں بھلا ہے، اور جہاں اللہ اور اللہ کا رسول بلا رہا ہے اس میں میرے لیے دنیا نہیں ہے، اور اس نے دنیا کو جو ہے وہ اختیار کیا اور اللہ کے رسول کی طرف پشت پھیر لی، تو پھر نہ تو اس کی دنیا رہی نہ اس کی آخرت رہی. یہ تو دنیا دیکھی بات ہے. قارون نے جنت بنائی نا، کیا ہوا؟ چلا گیا، داخل بھی نہیں ہو سکا. اللہ کے دربار کو چھوڑ کر دنیا میں جنت بنانے والا جنت نہیں پا سکا. کیا یزید نے امام حسین کو قتل کر کے سکھ کا سانس لیا؟ نہیں لیا. ہمیشہ جنگ و جدال میں رہا اور چند سالوں میں مر کر مٹی میں مل گیا. تو جس نے بھی بغاوت کی دنیا کی خاطر، اس کے پاس دنیا نہیں رہی. اور یہی حال قابیل کا بھی ہوا. اس نے اقلیمہ کے لیے آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ کا نافرمان ہوا، شرک میں مبتلا ہوا، اقلیمہ کو لے کر یمن چلا گیا. لیکن اس اقلیمہ سے جو اولاد پیدا ہوئی، اس کا ایک لڑکا تھا جو اندھا تھا. قابیل کا ایک لڑکا بیان کیا اپنے مفسرین، وہ اندھا تھا. اس نے قابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا اپنے باپ کو. تو ایسے لوگوں کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے. لہذا وہ آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں قابیل دنیا سے روانہ ہو گیا. نہ اقلیمہ ملی، یوں کہیے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اقلیمہ دنیا میں رہ گئی، اس کی دولت دنیا میں رہ گئی، اس کا حسن و شباب دنیا میں رہ گیا، اور ساتھ گیا تو اپنا عمل گیا، حسد کو لے کر گیا، شرک کو لے کر گیا، کفر کو لے کر گیا، اللہ کی نافرمانی کو لے کر گیا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کو لے کر گیا. سب دنیا میں ڈرا ہے. یہ جو معاملہ ہوا یہ حسد کی وجہ سے ہوا. حسد نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں سے چلنا نہیں چاہیے. حسد یہ ہے کسی مسلمان کی نعمت کو دیکھ کر چلنا اور دل میں یہ خواہش کرنا کہ اس کی یہ نعمت کو زوال لگ جائے، یہ نعمت ضائع ہو جائے، آگ لگ جائے، ختم ہو جائے، چوری ہو جائے، یہ سڑک پر آ جائے، میری طرح کلاش ہو جائے. یہ تمنا کرنا یہ حسد ہے. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جائے کرتی ہے. تو حسد سے بچنا چاہیے. مسلمانوں کی خیر خواہی کی کوششیں کرتے رہنا چاہیے. سید قطب مدینہ علیہ رحمہ اپنے زمانے کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. یہ پیر و مرشد سیدی و مرشدی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطا قادری دامت برکاتہ العالیہ کے پیر مرشد ہیں سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ مدینے میں ہی رہا کرتے تھے، اسی لیے کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک شخص کپڑا خریدنے آیا اور بڑی کوانٹٹی میں اس کو کپڑا چاہیے تھا اور ایک عمدہ کپڑے کی قسم چاہیے تھی. وہ بازار میں گھومتا پھر رہا تھا. آخرکار ایک دکان پر پہنچا اور اس دکان پر پہنچ کر اس نے کہا کہ مجھے اس قسم کا کپڑا چاہیے. دکاندار نے کہا ہے مل جائے گا. کہا اتنی کوانٹٹی پہ چاہیے، اتنے تھان چاہیے. کہا مل جائیں گے. کپڑے نکال دیجیے، دکھا دیجیے. اب دیکھیے وہ اس وقت کے یار مسلمان کتنے عمدہ اخلاق کے مالک ہوا کرتے تھے.
وہ دکاندار عرض کرتا ہے، کہتا حضور کپڑا بھی موجود ہے جو کوالٹی آپ کو چاہیے، کوانٹٹی بھی موجود ہے جتنی آپ کو چاہیے، مگر ایک ریکویسٹ ہے۔ کہتا بولو کیا؟ اور ریکویسٹ یہ ہے، وہ جو میرے سامنے دکان ہے نا، اگر آپ یہ کپڑا اس سے لے لیں تو بڑی مہربانی۔ تو بھائی کیوں؟ اس سے کیوں لے لوں؟ تمہاری دکان پر آیا ہوں۔ کہا حضور صبح سے الحمدللہ میں نے اچھی کمائی کر لی ہے، میرا وہ مسلمان بھائی میں مسلسل دیکھ رہا ہوں آج اس کی کمائی نہیں ہوئی ہے۔ ہم مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے والی کی دکان پہ کیسا رش چل رہا ہے، میری دکان پہ نہیں ہے، جلن ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے پاکیزہ مسلمان تھے، اس کے سناٹا دیکھ رہے ہیں اور جل رہے ہیں، کڑ رہے ہیں کہ کاش اس کی دکان پہ بھی کوئی دکاندار کوئی گاہک آ جائے۔ اور جب اپنی دکان پہ گاہک آ گیا، 1 لاکھوں کا کپڑا بک رہا ہے، اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس سے لے لیں تو میرے اس مسلمان بھائی کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ حسد سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے، آپ جس سے جلتے ہیں، جس سے حسد پیدا ہو رہی ہو، اس کی ترقی کی دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو اس کی حسد ختم ہو جائے گی اور اس کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی۔ دوسری بات آخر میں، یہ جو بھی معاملہ جو واقعہ ہوا، قتل کا گناہ ہوا، یہ ایک عورت کے فتنے کی وجہ سے ہوا۔ عورت کا فتنہ بہت بڑا اور عظیم ہے۔ احادیث میں اس فتنے سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، دعائیں کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج عشق مزاجی کا بھوت ہمارے نوجوانوں کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اس عشق مزاجی کے جو نقصانات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یا میں ممبر پہ بیان کروں، میں سمجھتے ہیں کہ حاجت نہیں ہے، اور شخص خوب جانتا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ میں آپ کو بس ایک چٹکلا سنا کر اس سارے کے سارے معاملے کو سمجھانا چاہوں۔ ایک شخص تھا، اس کا دوست پاگل خانے کا انچارج تھا۔ وہ اپنے دوست سے ملنے گیا اور کہنے لگا یار مجھے پاگل خانہ وزٹ کرا تھا، 2-4 پاگلوں کو دیکھوں۔ میں نے کہا پاگل نہیں دیکھے، فل مینٹین۔ کہنے لگا چلو، اندر لے گیا، 2-4 پاگل دیکھے۔ 2-4 پاگل دیکھنے کے بعد ایک پاگل کے پاس پہنچا، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا فرزانہ تم اگر مجھے نہیں ملی میں مر جاؤں گا، میں پاگل ہو جاؤں گا، میں پہاڑ سے کود جاؤں گا فرزانہ۔ کہنے لگا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کوئی فرزانہ لڑکی تھی کہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کی شادی اس سے نہیں ہوئی، اسی غم میں یہ پاگل ہو گیا بیچارہ۔ اچھا چلو آگے چلو، 2-4 پاگل دیکھے، پھر ایک پاگل دیکھا، وہ کہہ رہا ہے فرزانہ دفع جاؤ میری نظروں سے، نہیں کہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، یوں کر دوں گا، سن کر دوں گا۔ تو بھائی اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ آدمی تھا نا، اس کی فرزانہ سے شادی نہیں ہوئی تھی پناہ، اور اس فرزانے کی شادی اس سے ہو گئی۔ اس کو نہیں ملی تو پاگل کر دیا، اس کو مل گئی تو پاگل کر دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی عورتوں کا معاملہ تو ایسا ہی ہے، ان کے چکروں میں رہو گے تو پریشان ہی رہو گے۔ چھوڑ دو سارے معاملات کو، جھنجھٹوں کو چھوڑو، دامن مصطفیٰ کو پکڑ لو۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کو دل میں کر دو، سرکار کی محبت میں زندگیاں گزارو، انشاءاللہ امن رہے گا، سکون رہے گا، شانتی رہے گی، دنیا میں بھی امن و سلامتی ہوگی اور آخرت میں تو بڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق